الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون۔ اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مان کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الزخرف کی آیات مبارکہ 49 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ یہ جو کفار مکہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ سے طرح طرح کے معجزات یا نشانیاں دکھانے کے لیے مطالبات کرتے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، آپ کو ساحر اور جادوگر کہتے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اور انہوں نے اپنی قوموں کو دین حق کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، شرک سے بچنے کی دعوت دی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو انہوں نے بھی ان انبیاء کا مذاق اڑایا تھا، ان سے ہنسی مذاق کرتے تھے، ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے، اور خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دین حق کی دعوت دی تو اس نے بھی یہی اعتراض کیا تھا کہ آپ تو واضح طور پر بات بھی نہیں کر سکتے، آپ تو نہایت ہی غریب آدمی ہیں، تمہاری پرورش تو ہم نے کی ہے، اور گویا تم یہاں سے پھر بھاگ گئے تھے، اور اب تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیونکہ فرعون خود کو رب کہتا تھا، تو جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تو اس نے کہا میرا رب وہ ہے جس کی تو بھی مخلوق ہے، تو رب نہیں ہے، میرا رب رب العالمین ہے جو تمام کائنات کا خالق ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دربار میں معجزے دکھائے تو انہوں نے جادو کا، اور ہر جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نشانی دکھائی، یعنی کہ 9 نشانیوں کا 9 معجزات کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 2 تو بڑے معجزات تھے، ایک لاٹھی، جب آپ اپنا عصا یا لاٹھی کو پھینکتے تھے تو وہ ازدا سانپ بن جاتی تھی، اور دوسرا ید بیضا، یعنی کہ آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں سے ایسے نکالتے تھے تو وہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اور نشانیاں تھیں، یا ان کا ذکر پہ ایک نشانی کے بعد جب ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے او جادوگر، اپنے رب سے دعا کرو یہ مصیبت ٹل جائے
تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے. جیسا کہ آج جو آیات مبارک پڑھی گئی ہے کہ وقالو، تو انہوں نے کہا یا ایھا الساحر، اے جادوگر، یعنی کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر. ادعو لنا ربک، ادعو لنا ربک، کیا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر. اب یہاں ان کی عقل ایسی ماری ہوئی تھی، ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ چڑھا ہوا تھا، ان کے دلوں پر ایسا تالا لگا ہوا تھا کہ اگر فرعون رب ہوتا جس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں تو یہ ان عذابوں کو ہٹا دیتا. اب اس میں اتنی طاقت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں تو اپنے رب سے، لیکن ایمان کی ان کو توفیق نہیں ملی. عقل کی بات ہے نا. فرعون کو کہتے بھئی تو کہتا ہے میں رب ہوں، اب ان عذابوں کو ڈال دینا. پھر بھی حق کو دیکھتے ہوئے حق کو نہیں مانا، یہ اندھے تھے. یہاں یہ کیا مقصد اس کا بیان کرنے کا کیا کہا؟ یہ کفار مکہ بھی یہی ہے، یہ بھی حق کو نہیں مان رہے کہ جادوگر کہہ کر پکارتے. تو پھر یہ بھی کہتے تھے تو اللہ سے دعا کر، ہمارا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ یہ عذاب ڈال جائے گا نا، ہم آپ کی بات مان لیں گے. اب کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جادو مذموم چیز نہیں تھا. جادو کو وہ مذموم، قابل مذمت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جو جادوگر ہوتا تھا وہ اس کو بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور وہ اپنے عالم فاضل شخص کو جادوگر کے لفظ سے بطور تعظیم خطاب کیا کرتے تھے. یہ بھی مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ اس لیے وہ کہتے تھے اے جادوگر. ان کے نزدیک جادوگر جو ہے واجب التعظیم شخصیت تھی، یعنی جو علم و فضل میں اعلیٰ ہوتا تھا تو اس کو وہ تعظیم کے طور پر یہ خطاب دیا کرتے تھے، کیونکہ فرعون کے دور میں جادو زیادہ چلتا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی دو ایسے دیے جو جادو کا توڑ تھے، اور علاوہ ازیں معجزات اور نشانیوں کے بارے میں بھی ان کا خیال تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے فن جادوگری کا کمال ہے کہ کبھی ہمارا کھانے میں مینڈک آ جاتے ہیں، کبھی ہمارا کھانا منہ میں نوالا ڈالتے ہیں خون بن جاتا ہے، کبھی اس طرح 7 قسم کی وہ چیزیں تھی، کبھی پانی خراب ہو جاتا ہے. تو اس طرح وہ سمجھتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو ہے، اس کے ذریعے جو ہے نا یہ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں. یہ جادو کا کمال ہے. اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کے لفظ سے مخاطب کیا کہ او جادوگر. اور پھر ساتھ یہ بھی وعدہ کرتے تھے کہ تو اپنے رب سے دعا کر، اپنے رب سے دعا کر، یعنی بھی تم ایمان لے آؤ نا، تم بھی دعا کرو کہ تمہاری مصیبت ٹل جائے گی. فرعون تمہارا رب کچھ نہیں کر سکتا. تو اپنے رب سے کہ اس الفاظ مشرکانہ ذہنیت کی وجہ سے کہے انہوں نے، کیونکہ مشرکوں میں مختلف رب اور الہ ہوتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے یہ کام کروا لو، یعنی یہ کہتے تھے جو تیرا رب ہے، یعنی کہ جو موسیٰ کا رب ہے، نعوذ باللہ ان کا یہ گمان بھی ہو سکتا ہے وہ بڑا جادوگر ہوگا، یا جو رب ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ٹالے گا. تو اس لیے کہتے تھے تو اپنے رب سے دعا کر کہ یہ ہماری مصیبت ٹل جائے، یہ ہماری مشکل دور ہو جائے. لیکن ان بیچاروں کی عقل ایسی ماری ہوئی تھی، دلوں پر ایسی مہر لگی ہوئی تھی کہ حق کو دیکھتے ہوئے بھی حق کو قبول نہیں کرتے. وعدہ کرتے ہیں لیکن حق کو قبول نہیں کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی ساتھ کہتے
کہ یقین مان. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین بھی دلاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یقین مان کہ ہم اننا لمہتدون، کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے. کیا کہتے تھے؟ ہم تجھے یقین دلاتے ہیں، یعنی ہم تجھے کیا دلاتے ہیں؟ یقین دلاتے ہیں کہ یہ مصیبت جب ٹل جائے گی، یہ جو عذاب ایمان لانے پر عذاب ٹالنے کا وعدہ ہے، ہم ضرور ایمان لائیں گے. اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم تجھے اللہ کا سچا رسول مان لیں گے. یعنی کیا کہتے تھے کہ یہ جو ہم مختلف عذاب دوں سے گزر رہے ہیں، ہر بار یہی کہتے تھے، ہر بار. یعنی کہ ان پر 7 قسم کے عذاب آئے نا، تو ہر بار یہی کہتے تھے یہ عذاب ٹل جائے ہم ایمان لے آئیں گے، تیرے رب کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے. لیکن ہر دفعہ وہ اپنا عہد توڑ دیتے تھے. جیسا کہ اب اگلی آیات میں اس کا ذکر ہوگا کہ ہر بار وہ عہد کو توڑ دیتے تھے، اپنے قول و اقرار پر پورا نہیں اترتے تھے. تو پھر اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں آئے گا، آخر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو بڑی ڈھیل دی، بڑی ڈھیل دی. آخر کار فرعون کو اور اس کی قوم کو، اس کی فوج کو جو اس کے ساتھ تھی، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل قوم کو لے کر مصر سے لے جا رہے تھے، انہوں نے اس کا پیچھا کیا. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. جو دریائے نیل تھا یا دریائے کلزم تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا معجزہ دکھایا کہ اس میں راستے بن گئے. 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، ان میں سے گزر گئے. اور فرعون جو ہے اس نے کہا یہ تو میری وجہ سے راستے بنے ہیں. وہ جب ان راستوں پر چلا، جب دریا کے درمیان میں پہنچا، اللہ نے کون فیکون کا معاملہ کیا، اس کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، غرق ہو گیا. اور پھر فرعون کہنے لگا کہ میں ایمان لائے ہوں اب موسیٰ اور فرعون کے رب پر، یعنی کہ خود مان لیا میں رب نہیں ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے سکرات موت لے لی. لیکن اللہ نے یہ کہا تیری اس دعا کی وجہ سے ہم تیرے بدن کو لوگوں کی عبرت کے لیے محفوظ رکھیں گے. اور آج بھی فرعون کا جسم محفوظ پڑا ہے مصر کے عجائب گھر میں. ناک اس کی وہ ہے، وہ کہتے ہیں نا ناک عزت کی نشانی ہے، تو ناک تو کٹی ہوئی ہے لیکن اس کی وہ سلامت پڑی ہے، یہ عبرت کے لیے کہ یہ بھی فرعون تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. یہ سب حکمرانوں کے لیے یہ ایک عبرت ہے کہ خیال کرنا سنبھل کر، لیکن ہم ہیں کہ سنبھلتے نہیں ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے. آج بھی ہمارے حکمران اس چیز سے عبرت حاصل نہیں کرتے. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی آپ فکر نہ کریں. اور پھر ان کا بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے، جیسے ابو جہل تھا، ابو جہل کو اس وقت کا فرعون کہا جاتا ہے، تو ان کا بھی حشر ایسا ہوا کہ بدر کے میدان میں 70 بڑے بڑے سردار جو ہے ہلاک ہو گئے اور ان کو ایک کنویں میں پھینکا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کی کمزوریوں کو دور فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اپنی رحمت سے ہمیں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. اور جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو مظلوم مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی طور پر مدد کرے. مسلمان حکمران کو غیرت دے کہ وہ ان کی مالی اور ہر قسم کی فوجی امداد کریں تاکہ اسلام کا بول بالا ہو اور کفار جو ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، نیست و نابود ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نبا مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں۔ اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔